السلام علیکم ناظرین، پروگرام فور سائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز۔ اپنے آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے دو موضوعات کے حوالے سے۔ سب سے پہلا موضوع ہمارا ہوگا افغانستان، اور افغانستان میں کی جانے والی امن کی کوششوں کے اوپر ہم کچھ بات چیت کریں گے کہ جس طرح سے اس وقت وہاں پر موجود جنگ کو ختم کرنے کے لیے بات چیت کی گئی اور طالبان اور امریکہ کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا جس پر وقفے سے عمل درآمد ہوتا ہوا دیکھا جا رہا ہے، اور یہ بھی دیکھا گیا کہ امریکہ کی تمام تر کوششیں اس میں کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ جو وہاں پر طالبان کے ساتھ یا افغان سرزمین پر ایک جنگ کا سا ماحول تو اس کو ختم کرنے کے لیے جو اقدامات کیے گئے اس پر کسی نہ کسی حد تک عمل درآمد شروع ہو چکا تھا، اور ایک آخری جو شرط تھی طالبان کی رہائی کے حوالے سے 400 طالبان کی رہائی کے لیے، اس میں بھی کچھ مزید طالبان رہا کر دیے گئے ہیں۔ 80 کے قریب یہ تعداد بتائی جاتی ہے ان طالبان کی جن کو جنگ بندی کے معاہدے کے تحت جو ہے وہ رہا کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس وقت چین ہمیں نظر آ رہا ہے خاصا خواہاں ہے وہ اس بات کا کہ جو بین الافغان مذاکرات ہیں وہ جلد از جلد طے کر لیے جائیں، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ بین الاقوام مذاکرات کے بعد خطے میں امن قائم ہو جائے۔ چین کیا مفادات رکھتا ہے؟ چین کو کیوں کر اہم لگتا ہے کہ افغان سرزمین پر امن قائم ہو جائے، اور چین آخر کیوں چاہتا ہے وہ خطے کے امن کے لیے اس وقت کیوں اتنا زیادہ جلد بازی کا مظاہرہ کر رہا ہے، یا وہ یہ چاہتا ہے کہ جلد از جلد افغانستان کی سرزمین پر امن و امان کی صورتحال قائم ہو تو اس سے اس کو کیا فوائد ملیں گے؟ اس پر ہم کچھ بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ ہم کچھ بات کریں گے برطانیہ کی۔ بریگزٹ کے بعد یورپ سے علیحدگی ہو گئی ہے برطانیہ کی، اور بریگزٹ کے بعد اب برطانیہ جو ہے وہ ایک نئے معاہدے کی طرف ہمیں قدم بڑھاتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور نئے تعلقات قائم کرنے کے لیے جو مذاکرات کا سلسلہ چل رہا ہے، جو بات چیت کا سلسلہ چل رہا ہے یورپی یونین کے ساتھ، وہ ابھی تک طے نہیں ہو پا رہی ہے۔ کن نکات پر یہ بات چیت ہو رہی ہے، کیا کچھ طے ہونا ہے، اور کس طرح کے یہ مذاکرات ہیں، کون سے وہ معاہدے ہیں جو ان مذاکرات میں طے کیے جا رہے ہیں، اس پر ہم کچھ بات چیت کریں گے، اور یہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس وقت موجودہ وزیر اعظم جو برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن ہیں ان کے لیے یہ مذاکرات نہ ہونا یا یہ معاہدے طے نہ ہونا کن مشکلات کا سبب بن سکتا ہے۔ ان دونوں موضوعات پر کچھ گفتگو کریں گے اپنے مہمانوں سے، جس کے لیے ہمارے ساتھ افغانستان کے موضوع پر شامل گفتگو ہوں گے سینئر صحافی اور تجزیہ کار بصیر ہوتک، جبکہ برطانیہ کے حوالے سے عاصم الدین ہمیں برطانیہ سے جوائن کریں گے۔ دونوں مہمانوں سے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ افغانستان کے موضوع پر گفتگو کا آغاز کرنا چاہیں گے سینئر صحافی اور تجزیہ کار، بیورو چیف ہیں وائس آف ساؤتھ ایشیا کے کابل میں، بصیر ہوتک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ بصیر ہوتک، آپ نے پروگرام کے لیے وقت دیا۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتا دیجیے کہ جس طرح سے چین ایک بیان دیتا ہوا نظر آتا ہے، یا چین کے ایک بیان میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ افغانستان کی حکومت اور طالبان کے درمیان جو بین الافغان مذاکرات ہیں اس کے لیے خاصا جلدی چاہتا ہے، اور چاہتا ہے کہ جلد آغاز ہو جائے ان مذاکرات کا، تو ایک ایسے وقت میں کہ جب امریکہ بھی افغانستان میں امن کے لیے کی جانے والی کوششوں کو عملی جامہ پہنا رہا ہے، اور ایک جو آخری اس کا مطالبہ تھا طالبان کی رہائی کے حوالے سے اس پر عمل درآمد ہم دیکھ رہے ہیں، چین کے اس اسٹیٹمنٹ کو کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے؟ بلا شبہ کہ چین افغان امن کے قیام کے لیے اپنا بہتر رول ادا کر سکتا ہے۔ اگر ماضی قریب میں جائیں تو امریکہ طالبان کے درمیان افغان امن معاہدے کے طے ہونے سے قبل طالبان اور امریکی مذاکرات کاروں کی جانب سے جہاں روس و دیگر ممالک کے دورے کیے گئے، ایسے ہی دورے انہوں نے چین کے بھی کیے۔ سال 2001 کے دوران جب امریکہ افغانستان میں داخل ہو رہا تھا تو اس وقت بھی وہ عالمی برادری کے حمایت سے مستفید تھا، اور آج جب کہ وہ افغان جنگ کے اختتام کے لیے کوشاں ہے تو بھی اسے عالمی برادری کی حمایت درکار ہے، جبکہ اس دیرینہ معضلے کے حل کے لیے چین کا رول بھی اہمیت کا حامل سمجھا جا سکتا ہے۔
امریکہ اور بھارت کے بعد چین نے بھی افغانستان کی تعمیر و ترقی کے لیے کثیر فنڈز کے ذریعے اپنی کومک کی ہے، جبکہ افغان حکومت کے ساتھ ان کے تعلقات بھی معمول کے مطابق ہیں۔ اسی طرح طالبان کی جانب سے بھی چین کے خلاف اب تک کسی قسم کے منفی بیان کا اظہار سامنے نہیں آیا ہے، اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ طالبان دیگر ممالک کے ساتھ ساتھ چین کے ساتھ بھی اپنے تعلقات استوار رکھنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ چونکہ چین افغانستان میں مغربی قوتوں کی دیرینہ موجودگی کو پسند نہیں کرتی، اس لیے بھی وہ امریکہ کے انخلا کے طور پر افغان مصالحتی عمل کی حمایت کرتا ہے۔ اچھا، مجھے یہ بھی بتا دیجئے کہ افغان صدر اشرف غنی کا جس طرح سے بیان ہے کہ ان کی حکومت نے افغان سرزمین پر امن کے لیے تمام تر شرائط پوری کر دی ہیں، اور امن کی راہ میں حائل جو ایک آخری رکاوٹ تھی طالبان کی رہائی کے حوالے سے یا اور دیگر جو شرائط تھیں جو قطر معاہدے کے حوالے سے طے کی گئی تھیں، اب وہ تقریباً تمام تر دور کر دی گئی ہیں، تو آپ کو کیا وجوہات لگتے ہیں کہ جو بین الافغان مذاکرات کی راہ میں مشکلات حائل ہیں، جو رکاوٹیں حائل ہیں، وہ کس وجہ سے ہیں، جس کی وجہ سے بین الافغان مذاکرات میں تاخیر ہو رہی ہے؟ وہ کیا ریزنز ہیں؟ بالکل ایسے ہی خیالات کا اظہار امریکی ایلچی برائے افغان عمل ڈاکٹر زلمے خلیلزاد نے بھی کیے ہیں، تاہم بدقسمتی سے افغانستان میں قیام امن کے لیے اٹھائے جانے والے قدم بظاہر رک رہے ہیں۔ جنگوں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، اور دونوں فریقین کے جنگوں کا خمیازہ قربانی کے شکل میں عام افغان عوام اٹھا رہے ہیں۔ گزشتہ 6 مہینوں کے دوران جب سے امریکہ طالبان کے درمیان امن معاہدہ طے پایا ہے، اس وقت سے لے کر اب تک کی جنگوں میں 6,000 سے زائد افراد جان بحق یا زخمی ہو چکے ہیں، جن میں سے 3,500 سے زائد افراد کا تعلق سیکیورٹی فورسز سے ہے۔ جنگ اور حملوں کا سلسلہ صوبہ کابل اور دارالحکومت کے دروازوں تک آن پہنچا ہے۔ یہ سوال کہ جنگ کیوں کر نہیں روکا اور فریقین کے درمیان آتش بس کیوں کر نہیں ہو رہا ہے، تو سیدھے الفاظ میں یہی کہیں گے کہ دونوں اطراف میں اعتماد کا فقدان موجود ہے، جبکہ حکومت اور طالبان دونوں ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ امریکیوں کے ساتھ امن معاہدے کے موقع پر طالبان کے قید 5,000 قیدیوں کی رہائی اور اس کے فوراً بعد ہی بین الافغانی مذاکرات شروع کرانے کی بات ہو چکی تھی، تاہم انہی قیدیوں کی رہائی کے طور طریقے اور جنگ بندی کا اعلان نہ کرنے پر اب تک ملک بھر میں جنگیں جاری ہیں۔ اگرچہ حکومت کی جانب سے ٹال مٹول کے بعد 5,000 قیدیوں میں سے 4,500 طالبان قیدیوں کو رہا کر دیے جا چکے ہیں، اور اب صرف چند سو ہی باقی رہ چکے ہیں جنہیں افغان حکومت نے بین الاقوامی سمگلرز ڈکلیئر کیے ہیں۔ البتہ ان کی رہائی کے فیصلے کے لیے حکومت کی جانب سے حال ہی میں ایک جرگہ بھی منعقد کروایا گیا تھا۔ دوسری جانب طالبان کی جانب سے بھی 1,000 سے زائد افغان سرکاری قیدیوں کو بھی رہائی ملی ہے، تاہم اطلاعات کے مطابق طالبان کے پاس 22 سیکیورٹی اہلکار اب بھی قید ہیں جن کی رہائی کے لیے افغان حکومت نے ان سے مطالبہ کیا ہے۔ ان افراد میں چند ایک پائلٹس ہیں، جبکہ دیگر کا تعلق کمانڈوز کے دستے سے شامل ہے۔ بین الافغانی مذاکرات میں دونوں فریقین کی جانب سے ٹال مٹول کی اہم وجوہات میں قیدیوں کی فوری رہائی اور طالبان کی جانب سے افغان حکومت کو نمائندہ حکومت کے طور پر تسلیم نہ کیے جانے اور جنگ بندی کا اعلان نہ کرنا اور ایک دوسرے پر اعتماد کا فقدان شامل ہے۔ تاہم افغان مبصرین کا اس بارے میں یہ خیال ہے کہ افغان حکومت پر گزشتہ 1 سال کے دوران یہ بات آشکار ہو چکی ہے کہ گویا امریکہ کے خصوصی ایلچی برائے افغان امن ڈاکٹر زلمے خلیلزاد افغانستان میں جمہوریت پر جوا کھیل رہے ہیں۔ ان کے مطابق ڈاکٹر زلمے خلیلزاد طالبان کے ساتھ مل کر ملک کے موجودہ نظام کو فلج کرنے کے خطرناک کھیل میں لگے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے طالبان کو عبوری حکومت دینے اور ملکی قوانین میں تعدیل اور غیر مستقیم طور پر امارات اسلامی کے نظام کے نفاذ پر بھی حامی بری ہے۔
جس کی اہم وجہ آئندہ مہینے کے امریکی صدارتی انتخابات کے دوران صدر ٹرمپ کو ایک بار پھر منصب صدارت تک پہنچانے کا ان کا ہدف ہے۔ واضح رہے کہ طالبان کے ساتھ امن معاہدے کے قیام کے بعد ہی سے طالبان کی جانب سے افغانستان میں موجود امریکی اور نیٹو افواج پر حملوں کا سلسلہ عملاً رک چکا ہے، جبکہ صدر ٹرمپ نے بھی واضح طور پر اپنی افواج باہر نکالنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ مبصرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ افغان حکومت بھی طالبان کی طرح بین الافغانی مذاکرات کے شروع کرانے میں ٹال مٹول سے کام لے رہی ہے، اور اس کی کوشش ہے کہ مذکورہ مذاکرات واشنگٹن میں حکومت کی تبدیلی کے بعد ہی شروع کیے جائیں۔ بہرکیف جنگ کے طویل ہونے کے تمام تر قربانی افغان عوام ہی دے رہے ہیں۔ اچھا، مجھے یہ بھی بتا دیجئے کہ افغان امن عمل میں اس وقت چین کا کردار کتنا اہم ہے، اور چین جو ہے وہ اس وقت خطے میں امن جو ہے وہ چین کے لیے کتنا ضروری ہے، کیوں کر ضروری قرار دیا جا رہا ہے اسے؟ چین افغانستان کا نہ صرف ہمسایہ ملک ہے بلکہ افغانستان کے موجودہ نظام کا حامی بھی ہے۔ باوجود اس کے کہ چین افغانستان میں امریکی موجودگی کا آشکار مخالفت کرتا رہا ہے، تاہم وہ افغانستان کے موجودہ نظام کا حمایتی اور حامی بھی ہے۔ افغانستان میں ایک عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ گویا طالبان پاکستان کے زیر اثر ہیں، اور چین پاکستان کا دیرینہ دوست بھی ہے، اور چین علاقائی اور عالمی سطح پر پاکستان کی سیاسی اور اقتصادی حمایت بھی کرتا رہا ہے۔ اس لیے بھی چین پاکستان پر بلا واسطہ یا بالواسطہ افغان امن عمل میں مخلصانہ طور پر مدد دینے کے لیے دباؤ بھی ڈال سکتا ہے، اور وہ اپنی دوستی اور خیر سگالی کے رشتے کو مد نظر رکھتے ہوئے افغان امن عمل میں پاکستان کو عملی طور پر اقدامات کرنے پر سفارش بھی کر سکتا ہے۔ تو میرے خیال سے چین افغان امن کے عمل میں اپنا بہتر نقش دکھا سکتا ہے، جبکہ خود افغان عوام، یہاں کی حکومت اور طالبان بھی چین کو دوست ملک کی حیثیت دیتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ بصیر ہوتک ہمارے ساتھ موجود تھے۔ افغانستان کے موضوع کے حوالے سے ہم نے کچھ بات چیت کی۔ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو عاصم الدین ہمیں جوائن کریں گے، اور بریگزٹ کے بعد جو یورپی یونین سے معاملات طے کرنے کے لیے اس وقت برطانیہ فی الحال کامیاب ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اس پر ہم کچھ بات چیت کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بریگزٹ کے عمل کے بعد یورپی یونین سے معاملات طے کرنے کے لیے جن نکات پر، جن معاہدوں پر عمل درآمد ہونا تھا وہ نہیں ہو پا رہے، اور اس کے لیے جو مذاکرات کا سلسلہ چل رہا ہے اس کے 7 دور مکمل ہو چکے ہیں، لیکن ان 7 ادوار میں اب تک کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی ہے۔ عاصم الدین سینئر صحافی اور تجزیہ کار برطانیہ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ عاصم، آپ نے وقت دیا پروگرام کے لیے۔ آپ سے بھی میرا سوال سر یہی ہے کہ یورپی یونین اور برطانیہ کے درمیان جس طرح سے بریگزٹ ڈیل کے بعد نئے تعلقات قائم کرنے کے لیے بات چیت کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، 7واں مرحلہ اس کا ہم نے دیکھا کہ اختتام پذیر ہوا، لیکن معاملات میں کوئی پیش رفت نہیں ہو پا رہی ہے اور بات چیت مسلسل ڈیڈ لاک کا شکار ہے۔ آخر وہ کون سے نکات ہیں جن پر کسی طرح کی پیش رفت ممکن نہیں ہوئی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا بریگزٹ کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ اور آپ کے ناظرین کو اپڈیٹ دینے کا۔ جیسے کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ جنوری 31، 2020 میں آفیشیلی جو ہے وہ یو کے جو ہے وہ یورپین یونین سے باہر آ گیا ہے، اور اس وقت 11 مہینے کا ٹرانزیشن پیریڈ چل رہا ہے۔ اس 11 مہینے کے پیریڈ میں یورپ اور یو کے جو ٹیمز ہیں وہ مل کے اس وقت جو ہے وہ نہ صرف نیگوسیشنز کر رہے ہیں بلکہ ان کی کوشش ہے کہ کوئی ٹریڈ ڈیل جو ہے وہ ان کی اپروو ہو جائے۔ اب تک 7 جو ہے ان کے جو ہے راؤنڈ ہو چکے ہیں، مگر جو معاملات ہیں وہ کسی حد تک سنبھلے نہیں جا رہے، اور کل ہی جو ان کی آخری میٹنگ ہوئی ہے اس میں انہوں نے جو میٹنگ کے بعد کانفرنس کی ہے اس میں ان کا یہی کہنا ہے کہ بہت ہی ان لائکلی لگ رہا ہے کہ اکتوبر 31 تک
جو ہے یہ ایگریمنٹ ہو پائے. اگر اکتوبر 31 تک ایگریمنٹ نہیں ہوتا تو بہت مشکل ہے کہ یورپین پارلیمنٹ جو ہے وہ اس ڈیل کو اپروو کر سکے, اور اگر یہ ڈیل اپروو نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یو کے اور یورپ کے جو تعلقات ہیں وہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے ٹرمز کے اوپر ہوں گے. تو فی الحال جو ہے بہت زیادہ برائٹ نظر نہیں آ رہا معاملہ, مگر لاسٹ منٹ ڈیل کا بھی جو ہے وہ ہمیشہ ہمیں جو ہے وہ چانس لگتا ہے کہ رکھنا چاہیے. تو فی الحال جو ہے وہ پرابلم یہی ہے کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ فشریز کے حوالے سے اپنے جو گہرے پانی ہیں ان کے حوالے سے ان کے جو تعلقات ہیں, جو فشنگ کے حوالے سے جو کہ بہت بڑا یہاں پہ جو ہے وہ ایک سروس ہے, اس کو جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر ڈیل جو ہے کر لیں. اس کے علاوہ سیکیورٹی کے جو مسائل ہیں وہ بھی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے ابھی تک کوئی ان کی ڈیل نہیں ہو پائی ہے. اچھا, ایک ایسے وقت میں کہ جب زیادہ تر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو یورپی ممالک ہیں یا یورپ ہے وہ چھٹیوں پر ہے یا کرونا کی وجہ سے, جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے کرونا وائرس کے باعث ایک بحران سے نمٹ رہا ہے, تو برطانیہ کے لیے ایسے میں بریگزٹ کے بعد جو ہونے والے معاہدے تھے اور اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہی, کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی, ایسا نہ ہونا برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کے لیے کن مشکلات کا سبب بن سکتا ہے؟ جی, تو دوسرا جو آپ کا سوال ہے اس حوالے سے جیسے کہ آپ کے علم میں ہی ہے کہ یو کے جو ہے بہت زیادہ اس وقت جو ہے وہ یورپین یونین کی جانب کسی ٹریڈ ڈیل کے حوالے سے ویسے بھی جو ہے بہت زیادہ خوش فہمی کا شکار نہیں ہے, اور اس کو اندازہ ہے کہ یہ ایک اگر ڈیل ہوتی ہے تو بہت ہی ڈیفیکلٹ ڈیل ہوگی. مگر دوسری طرف وہیں پہ یو ایس اے کی طرف سے جو اشارے مل رہے ہیں, بورس جانسن یقیناً اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں, اور وہ اس کو یوز کرنے میں بالکل کوشش کریں گے کہ جو ہے وہ جو ڈیلز ان کو یو ایس اے سے آفر ہو رہی ہیں, جو ڈونلڈ ٹرمپ ان کو آفر کر رہے ہیں, وہ اس کو ضرور جو ہے وہ اویل کرنے کی کوشش کریں. تو فی الحال جو ہے وہ ویٹ اینڈ سی والا معاملہ ہے. سپٹمبر اکتوبر بہت ہی کروشل ہیں, اور یقیناً یورپ بھی نہیں چاہے گا کہ یو کے کا رجحان جو ہے وہ یو ایس اے کی جانب ہو, کیونکہ وہ ایک بہت بڑی منڈی کی طرف جا رہا ہے. مگر جو ہے جو بھی حالات ہوں گے وہ 31 اکتوبر تک بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ کیا جو ٹریڈ ڈیل ہے, جو ایگریمنٹ ہے وہ ای یو کے ساتھ ان کا ہوتا ہے نہیں ہوتا. کیونکہ اگر ای یو کے ساتھ یہ جاتے ہیں اور ٹریڈ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو شاید ان کو وہ ڈیل جو کہ اس وقت یو ایس اے آفر کر رہا ہے وہ یو ایس اے آفر نہ کرے. تو فی الحال جو ہے وہ معاملات بیچ میں لٹکے ہوئے ہیں اور ویٹ اینڈ سی والے معاملات ہیں. تو انشاءاللہ 31 اکتوبر تک ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت جو ہے وہ معاملات کس طرف کو بیٹھتے ہیں. بہت شکریہ. عاصم الدین برطانیہ کی صورتحال کے حوالے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. اپنے آج کے اس پروگرام میں ہم نے افغانستان اور برطانیہ دونوں کی سچویشنز کو ڈسکس کیا اور یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ آخر دونوں ممالک کے جو معاملات ہیں وہ کیوں ہمیں ڈیڈ لاک کا شکار نظر آ رہے ہیں. آج کے اس پروگرام کے لیے فی الحال اتنا ہی. اگلے ہفتے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. پروگرام ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.